السلام علیکم۔ یہ تحریر جو میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہی ہوں یہ ہر ماں کے لیے لازمی ہے۔ یہ ہر ماں ضرور سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ فطری بات ہے کہ غصہ ہر ماں کو آتا ہے، یہ ایک فطری جذبہ ہے، لیکن اصل مسئلہ غصہ آنا نہیں بلکہ اس کا بار بار اور غلط طریقے سے بچے پر نکلنا ہے۔ اکثر ماں دن بھر کے کام، گھریلو ذمہ داریوں، بچوں کی پرورش اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے اتنی تھک چکی ہوتی ہے کہ وہ اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر پاتی، اور یہی تھکن غصے کی شکل میں باہر آتی ہے۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بچہ اس غصے کو صرف ڈانٹ نہیں سمجھتا بلکہ وہ اسے اپنے لیے بے قدری اور اپنی انسلٹ کے طور پر محسوس کرتا ہے، یعنی میری کوئی عزت نہیں ہے میری ماں کے نزدیک۔ آہستہ آہستہ اس کا اثر بچے کی شخصیت پر پڑنے لگتا ہے۔ وہ یا تو بہت ڈرپوک اور خاموش ہو جاتا ہے، اپنی بات کہنا چھوڑ دیتا ہے، یا پھر ضدی ہو جاتا ہے اور غصہ بات بات پر اس کو آنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کی جو ہے سیلف کانفیڈنس جو ہوتا ہے وہ اس کا کمزور ہو جاتا ہے، پھر وہ کچھ بتاتا نہیں اور وہ ہر وقت خود کو غلط سمجھنے لگتا ہے۔ بعض اوقات بچہ ماں سے بات کرنے سے بھی گھبرانے لگتا ہے، جس سے ماں اور بچے کے درمیان ایک ایموشنل گیپ ہو جاتا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ بچے غلطی جان بوجھ کر نہیں کرتے، وہ سیکھنے کے عمل میں ہوتے ہیں۔ ان کا دماغ بھی ڈیولپمنٹ کے مرحلے میں ہوتا ہے، اس لیے انہیں ڈانٹنے سے زیادہ سمجھنے اور رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ماں ہر غلطی پر غصہ کرے گی تو بچہ سیکھنے کی بجائے صرف ڈرنا سیکھے گا، اور یہی رویہ اس کی پوری زندگی پر برا اثر ڈال سکتا ہے۔ اس صورتحال میں سب سے اہم بات کہ جب غصہ آئے تو فوراً رد عمل دینے کی بجائے چند لمحے رک جانا چاہیے، گہری سانس لینا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کیا یہ رد عمل واقعی بچے کی تربیت میں مدد دے رہا ہے یا نقصان۔ نرم لہجہ، سکون سے بات کرنا اور بچے کو پہلے سمجھنا پھر سمجھانا ایک بہت بڑا فرق پیدا کرتا ہے۔ یاد رکھیں، بچہ وہی سیکھتا ہے جو وہ روز دیکھتا ہے۔ اگر وہ گھر میں چیخنا، چلانا اور غصہ دیکھے گا تو وہ بھی یہی سیکھے گا، اور اگر وہ صبر، نرمی اور سمجھداری دیکھے گا تو وہ بھی ویسا ہی بنے گا۔ ایک پرسکون ماں صرف ایک اچھا بچہ نہیں بناتی بلکہ ایک مضبوط، بااعتماد انسان کی بنیاد رکھتی ہے۔ اس بات کو جو میں آپ لوگوں کو سنائی ہوں صدقہ جاریہ سمجھ کر اور اللہ کی رضا کی نیت سے اپنے عزیز و اقارب کو سنائیں اور بتائیں اور اپنے گروپ میں شیئر بھی کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کی تھوڑی سی محنت یا کوشش کسی کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین ماں بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔